اس وقت جو کانسٹیچوئنسیز ہیں ان میں سے تقریباً 60% جو وہ جیری مینڈیٹ ہے، انلیگل ہے۔ تو ہم پاپولیشن کو بھی ادھر سے ادھر کر دیتے کہ ہر مردم شماری کے بعد جو الیکشن ہوں گے ان سے پہلے نئی حلقہ بندی کی جائے گی۔ تمام پولیٹیکل ایلیٹس ایک میں جاتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، دوسرے کو گالیاں نکالتا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے بلیک میلنگ کی۔ دھاندلی کی پیداوار، لوٹے، ڈاکو، جھرلو اور فراڈ الیکشن، اس جیسے الفاظ ہماری سیاسی اور انتخابی یادداشت کے ساتھ چپک کر رہ گئے ہیں۔ آئے روز سیاسی نظام مفلوج اور سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے گتھم گتھا رہتی ہیں۔ ٹاک شو پاکستان بے نقاب کر رہا ہے ان تمام ہتھ کنڈوں اور حربوں کو جو پاکستان کے انتخابی نظام کی تباہی کا باعث بنے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سابق عہدیدار رانا محمد اسلم خان پاکستان کی انتخابی تاریخ میں دھاندلی اور غیر آئینی اقدامات پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ ٹاک شو پاکستان اس تاریخی سلسلے کی نویں قسط پیش کر رہا ہے۔ تو اب جو کینڈیڈیٹ جو نقشہ جا کے سامنے رکھے گا، جو پرپوزل رکھے گا، وہ جیری مینڈیڈ نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ اس میں دریا بھی کراس ہوتا ہے، اس میں اور بھی بہت کچھ ہے، اس میں کچھ قبیلے نکالے بھی گئے، کچھ قبیلے ڈالے بھی گئے۔ اسی طرح اور بہت سارے ضلع ہیں انہوں نے بنوائی اور وہ پھر فائنل بھی کروا لی۔ اس وقت جو کانسٹیچوئنسیز ہیں ان میں سے تقریباً 60% جو وہ جیری مینڈیٹ ہے، انلیگل ہے اور ناٹ ان اکارڈنس ود لا ہے، ان وائیولیشن آف پرنسپلز آف ڈیلیمیٹیشن آف کانسٹیچوئنسیز ہے، اور جو انٹرنیشنل پریکٹسز ایکسیپٹڈ پریکٹسز آف ڈیلیمیٹیشن آف باؤنڈری ہے اس کے خلاف ہے۔ اور پھر ایک اور بڑا امپورٹنٹ نقطہ یہاں پہ آتا ہے، ایک ہم ریگنگ کرتے ہیں جو چونکہ ہماری ایکول پاپولیشن ہوتی ہے نا، پہلا ہم جیسے ہم نے بتایا، تو ہم پاپولیشن کو بھی ادھر سے ادھر کر دیتے۔ آپ نے سنا کراچی کا جھگڑا جو اور یہ جو مردم شماری ہے اس کو نہیں مانا گیا۔ اب کہاں ہوتا ہے کہ 2 سال 3 سال لگ جائے آپ کو جو ہے وہ آفیشیل لسٹ بنانے میں مردم شماری کی رپورٹ جو ہے وہ تیار نہیں ہو سکی۔ کانسٹیٹیوشن میں آپ کو امینڈمنٹ عارضی طور پر کرنی پڑی۔ کانسٹیٹیوشن میں یہ ہے کہ ہر مردم شماری کے بعد جب آفیشیل رپورٹ شائع ہوگی تو اس کے بعد جو الیکشن ہوں گے ان سے پہلے نئی حلقہ بندی کی جائے گی۔ اب جو 2018 کے الیکشن ہوا اس سے پہلے 2017 کی جو مردم شماری ہے اس کی آفیشیل نہیں ان آفیشیل رپورٹ آئی، پروویژنل رپورٹ جسے ہم کہتے ہیں۔ تو کانسٹیٹیوشن میں یہ امینڈمنٹ کروائی گئی کہ جی اس دفعہ کے لیے اس پروویژنل پر کروا لی جائے اور پھر اگلا جو ہے وہ آفیشیل پہ دوبارہ ہم کروا لیں گے۔ اور اس میں کہیں تو ایک گھر میں 50 بندے ہیں، 5 مرلے کا گھر، 2.5 مرلے کا گھر، 50 بندے لکھے ہوئے ہیں۔ جہاں پہ آبادی پہلے 11 لاکھ تھی وہاں پہ 8 لاکھ ہو گئی۔ اب حافظ آباد کو لے 10-11 لاکھ کی آبادی ہے اور 1 MNA ہے، اور اس کے ساتھ والا حلقہ جو ہے وہاں 5 لاکھ کی آبادی پر 1 MNA ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جو حافظ آباد والے ہیں وہ 2 بندے ساتھ والے علاقے کے 1 بندے کے برابر ہیں۔ تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ ویلیو آف ووٹ ایکول پاپولیشن جو ہے ان کے 2 بندوں کی اہمیت جو ہے وہ ساتھ والے 1 بندے کے برابر ہے۔ لاہور کی آبادی کو بڑھایا گیا چونکہ لاہور میں ہمیں یہ تھا کہ یہاں سے ہم گریب کر سکتے ہیں، حافظ آباد سے ہم وہ ہارتے ہیں، 2 حلقے تھے نیشنل اسمبلی کے، ہم دونوں ہارتے تھے، تو اس کو اگر ہم لاہور لے آتے ہیں تو لاہور سے ہم جیت جاتے ہیں۔ تو ہم نے لاہور میں وہ حلقے لا کے صوبائی اسمبلی کے ہمارے 2 حلقے بڑھ گئے لاہور میں، اور نیشنل اسمبلی کا 1 حلقہ بڑھ گیا لاہور میں۔ تو اس سے پولیٹیکل پارٹی کو جو ہے وہ فائدہ ہوا۔ پھر ہمارے ہاں جو ہے یہ ایک بلیک میلنگ کی پالیٹکس ہوتی ہے۔ یہ جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے ان کی کنسنٹریشن جو ہے وہ اربن ایریاز میں ہوتی ہے، جیسے ایک ایلیٹ کی لاہور میں ہے، ایک ایلیٹ کی کراچی میں ہے، ایک ایلیٹ کی اربن ایریاز کے پوش ایریاز میں ہے،
ان لوگوں پر جو ووٹ نہیں عام طور پر ڈالا کرتے تھے، اور کچھ الیکٹیبلز ہیں جن کی رورل ایریاز میں ہوتی ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ سنگل ممبر کانسٹیچوئنسی میں جو کانسیپٹ ہے، یہاں پہ جو اربن لوکیلٹیز ہے جہاں پہ پولیٹیکل ایلیٹ کی ڈومینیشن ہوتی ہے، وہاں پہ وہ کینڈیڈیٹ کو بلیک میل کرتے ہیں، وہاں سے وہ کینڈیڈیٹ کو پیسے لے کے ٹکٹ دیتے ہیں، اور ہیوی اماؤنٹس ان دی نیم آف چندہ، کہ جی یہ ڈونیشن جو ہے یہ پولیٹیکل پارٹیز کو، اور وہ ڈونیشن کروڑوں میں ہوتی ہے، اور جب وہ اس سے باہر نکلتے ہیں الیکٹیبل کے ایریاز میں جاتے ہیں تو وہاں الیکٹیبل ان کو جو ہے وہ بلیک میل کرتا ہے، وہ ان سے پیسے لیتا ہے کہ جی آپ پیسے دیں تو میں الیکشن لڑوں گا آپ کے لیے، آپ کی پارٹی میں آ جاتا ہوں۔ 3 پولیٹیکل ایلیٹس جو ہیں وہ اس کے پیچھے ہوتے ہیں کہ جی آپ ادھر آ جائیں، آپ ادھر آ جائیں، آپ ادھر آ جائیں۔ آپ رزلٹ اٹھا کے دیکھیں کہ شاید ہی آپ کو کوئی ایسا ایم این اے نظر آئے جو ایک جماعت میں، جو 1970 میں ایک جماعت میں تھا اور آج تک اسی جماعت میں ہے، یا 1990 سے اون ورڈ 1988 سے اون ورڈ ایک جماعت میں تھا اور اسی جماعت میں ہے۔ میرا خیال ہے اب تک وہ تمام پولیٹیکل ایلیٹس جن کے جیتنے کے امکانات ہوتے ہیں اور جو حکومتیں بناتی رہی ہیں، وہ ساری گھوم چکا ہے۔ ایک میں جاتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے، دوسرے کو گالیاں نکالتا ہے، وہاں سے سفر کر کے اگلی میں جاتا ہے تو پچھلے کو گالیاں نکالتا ہے، اس سے آگے جاتا ہے تو پچھلے دونوں کو گالیاں نکالتا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے بلیک میلنگ کی، یہ جیری مینڈرنگ کی اور ریگنگ کی۔ یہ ساری ٹائپس ہیں جو پاکستان میں استعمال ہوتی رہی ہیں اور ہو رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک میں جو انتخابی نظام ہے یہ ہم نے برطانیہ سے لی، اور اس نظام کو ہم کہتے ہیں ایف پی ٹی پی۔ بہت سارے حلقوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے تھن مارجن سے ایک کینڈیڈیٹ جیتتا ہے۔ اب ہم صرف بات ان لوگوں کی کر رہے ہیں جو پولنگ سٹیشن پہ آئے اور جنہوں نے ووٹ دیے۔ اگر ٹرن آؤٹ 44% ہے، 50% ہے، 60% ہے، تو ان لوگوں میں سے بھی زیادہ تر جو اکثریت ہے وہ اس ریپریزنٹیٹیو کو، اس نمائندے کو اپنا نمائندہ منتخب نہیں کرتی جو پارلیمنٹ میں چلا جاتا ہے۔ الیکشن ایکٹ 2017 ایک ولنریبل قانون ہے، یعنی جو پہلے موجود قانون تھے ان کو ہٹا کے ایک کمزور قانون جو ہے اس کو لاگو کیا گیا۔ پھر جو رولز بنائے گئے وہ اس سے زیادہ مشکل اور ایک گورکھ دھندا بنا دیا گیا۔